السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى في موضع آخر: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جو کہ ہمارا مربی و پالنہار ہے۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو اس ہستی اقدس مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ناظرین کرام، سامعین و سامعات، آج اس چھوٹے سے مختصر سے درس کے اندر میں آپ کے درمیان جو موضوع لے کر کے حاضر ہوا ہوں وہ موضوع ہے: اے لوگو توبہ کرو۔ توبہ کا دروازہ ابھی کھلا ہوا ہے۔ اس دنیا میں اللہ رب العزت نے جتنے بھی انبیاء و رسول کو مبعوث فرمایا، ان کا ایک مقصد تھا کہ اس کائنات کے اندر لوگوں کو برائیوں سے روکے اور بھلائیوں کا حکم دے، اسلام کی پہچان بتلائے، اسلام کی تعلیمات دے، اللہ کی وحدانیت کی دعوت دے، اللہ کی پہچان بتلائے اور لوگوں کو برائیوں سے، تباہیوں سے نجات دلائے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء و رسول اس کائنات کے اندر تشریف لائے، قرآن کریم نے اس کا نقشہ کھینچا ہے۔ کئی انبیاء و رسول کے نقشے اللہ رب العزت نے قرآنی آیات کے ذریعے سے بتلایا کہ ان سے خطائیں اور لغزشیں ہوئیں اور انہوں نے کس طریقے سے اللہ رب العزت سے گریہ وزاری کری اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوئے اور توبہ کیا۔ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا: ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ کیا فرمایا کہ جب آدم علیہ السلام کو اس درخت کے پاس جانے سے روکا کہ یہ درخت کے قریب مت جانا، لیکن شیطان نے ورغلایا، شیطانی وساوس حاوی ہوئے اور آدم علیہ السلام اس درخت کے پاس چلے گئے۔ ہوا یہ کہ جنت سے نکال دیے گئے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں انہوں نے دعائیں کری: ربنا ظلمنا، اے اللہ ہم نے ظلم کیا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، اگر تو نے ہمیں بخشا نہیں، ہمیں معاف نہ کیا، وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اور تو رحم نہیں کیا تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام، اسی طریقے سے یونس علیہ السلام، اسی طریقے سے اور بھی انبیاء و رسول آئے جنہوں نے اپنی خطاؤں اور لغزشوں کی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائیں کری۔ حضرت یونس علیہ السلام نے کہا: لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو امام اعظم، جو اس کائنات کے سب سے اعلیٰ و ارفع، جو امام الانبیاء، وہ نبی کائنات علیہ السلام کیا کہتے ہیں حدیث کی روشنی میں ہم سماعت کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں: یا ایھا الناس توبوا الی ربکم فانی لاتوب الی اللہ عز وجل فی الیوم 100 مرہ۔ اللہ اکبر۔ نبی کائنات معصوم ہے، خطاؤں لغزشوں سے پاک ہے، وہ پھر بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ اے لوگو اللہ رب العزت سے توبہ کرو، اس لیے کہ میں اللہ کی قسم میں دن میں 100 مرتبہ اللہ رب العزت سے توبہ و استغفار کرتا ہوں۔ آئے دن ہم دیکھتے ہیں ہم روزانہ گناہوں میں ملوث ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے میں آپ کو ایک اور آیت کریمہ لے کر کے چلوں۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ ہمیں کیا کہتی ہے وہ سنیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین تشریف لائے، کہا: اللہ کے نبی ہم نے فلاں 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 گناہ کیے، ہم نے زنا کری، ہم نے فحاشی کری، ہم نے منکرات کیے، خوریزی کری ہے، اے اللہ کیا اللہ تعالیٰ ہمیں پھر بھی بخش دے گا؟ تب اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی آیت کریمہ نازل فرمائی: قل یا عبادی الذین اسرفوا، اے نبی پاک آپ لوگوں سے کہہ دو، اے میرے بندو، جو لوگوں نے اپنی جانوں پر زیادتیاں کری، اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اس لیے کہ وہ تمام گناہوں کا بخشنے والا ہے۔ انسان کوئی بھی گناہ کر لے،
لیکن اگر وہ بارگاہ عزتی میں، بارگاہ خداوندی کے اندر وہ سجدہ ریز ہو جاتا ہے اور سچی پکی توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے بخشتا ہے۔ اور کیا فرمایا؟ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہی بخشنے والا ہے اور وہی رحیم ہے۔ اور اسی طریقے سے سورہ الفرقان آیت نمبر 70 کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ دیکھیے اگر ہم سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، ہم سے خطائیں لغزشیں ہو جاتی ہیں، تو اس کا صلہ، توبہ کرنے کا صلہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر کھینچا ہے، الا من تاب وآمن وعمل صالحا، مگر وہ لوگ جو توبہ کیے، الا من تاب وآمن، اور ایمان لے آئے اللہ پر، وعمل صالحا، اور نیک عمل کیے، تو کیا فرمایا؟ اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ رب العزت ان کے سیئات کو، ان کی برائیوں کو حسنات میں بدل دیتا ہے، نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور بے شک اللہ رب العزت مہربان اور بخشنے والا ہے۔ اسی طریقے سے یہ دیکھیے کس قدر اللہ رب العزت اپنے بندوں پہ فدا ہے، کس قدر وہ رحیم اور کریم ہے کہ انسان سیئات لے کر کے آتا ہے، گناہوں کا پہاڑ لے کر کے آتا ہے، لیکن اگر وہ توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اسے بخش دیتا ہے اور اس کے ساتھ اس کے سیئات کو حسنات میں بدل دیتا ہے۔ اور آگے اللہ رب العزت یہ بھی بیان فرمایا کہ اللہ رب العزت کے نزدیک توبہ کرنے والے، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ اللہ رب العزت یہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور پاکیزہ لوگوں سے، جو طاہر ہے، پاکیزہ لوگ ہیں، ان سے محبت کرتا ہے۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا واستغفر اللہ، سورہ نساء آیت نمبر 106، واستغفر اللہ ان اللہ کان غفور الرحیم، کہ اللہ رب العزت سے توبہ و استغفار کرو، وہ بخشنے والا ہے، وہ رحم فرمانے والا ہے۔ اور میرے عزیزو ناظرین کرام، اے لوگو جو لوگ گناہوں میں ملوث ہو وہ توبہ کرو، اے لوگو جو زنا میں ملوث ہے وہ توبہ کرے، اے لوگو جو لوگ ڈکیتی، قتل و خورزی میں مبتلا تھے وہ توبہ کرے، اے لوگو اپنے شرک اور بدعات کے اندر اپنے اعمال کو ملوث کیے ہوئے تھے وہ لوگ توبہ کرے، اے لوگوں جو اپنے والدین سے رشتہ داری توڑے ہوئے تھے، صلہ رحمی کی پاسداری نہیں کر رہے تھے، وہ صلہ رحمی کرے، وہ رشتوں کو جوڑے اپنے والدین کے ساتھ، اپنے اعزاء و اقارب کے ساتھ، اے لوگوں جو کبیرہ گناہوں میں ملوث تھے وہ اپنے گناہوں سے تائب ہو جائے، اے لوگوں جو لوگ ابھی تک کے خواب غفلت میں بے ہوش پڑے ہوئے تھے وہ توبہ کر لیں، اے لوگوں جو فحاشی اور منکرات کے اندر، بیہودہ حرکات کے اندر، گندی حرکتوں کے اندر ملوث تھے، محرمات میں ملوث تھے، معصیتوں کے اندر ملوث تھے، شرک و بدعات کی غلاظتوں کے اندر ملوث تھے، تو لوگوں توبہ کرو، آؤ اللہ کی طرف، اللہ کی بارگاہ کی طرف، اور اگر ہم توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں تو اللہ رب العزت ہمیں بخش تو دے گا ہی، اور ہمیں جنت میں بھی نازل فرمائے گا، ہمارا داخلہ فرمائے گا، اسی طریقے سے ہمارے مال و اولاد میں برکت عطا فرمائے گا، اور اللہ رب العزت ہماری گناہوں کو بھی بخش دے گا۔ شرط اس بات کی ہے کہ ہم سچی پکی توبہ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطا وخیر الخطائین التوابون، ہر بنی آدم خطا کار ہے، گنہگار ہے، ہوتے ہیں گناہ ہم سے، ہر روز ہوتے ہیں، لیکن ہم ہر روز اپنے اعمال کا جائزہ لیں، ہم اپنے اعمال کا، اپنے کرتوتوں کا جائزہ لیں کہ ہم سے روزانہ کون سے گناہ سرزد ہوتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت سے دعا و استغفار کریں، زیادہ سے زیادہ استغفار کریں، زیادہ سے زیادہ استغفر اللہ واتوب الیہ من کل ذنب کہے۔ یہ گناہوں کی سب سے پہلی سیڑھی اور یا ذریعہ ہے کہ ہم اس کے ذریعے سے اللہ رب العزت کی قربت اختیار کر سکتے ہیں۔ اب آخر میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں توبہ کرنے والا بنائے، ہمیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں استغفار کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔